اللہ سے مان کے لیے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ خود سوچے ذرا جنہیں مصطفیٰ وہاں کے لے رہے ہیں وہ کتنا بڑی شان کا مالک ہوگا۔ مصطفیٰ والا مولا کی دعاؤں سے مقامات ملے، خلافت کے مسند پر بیٹھے ہیں۔ آپ کی خلافت کے اشام میں دنوں میں ایک نوجوان ہے جو مدینہ تجربہ میں رہتا ہے اور اتنا نمازی ہے، اتنا اللہ اللہ کرنے والا ہے، اتنا ذکر کرنے والا ہے کہ پرانی عمر کے بزرگ اسے دیکھتے کہ رش رشے تھے، جوان ہو تو ایسا جب وہ نماز کے لیے بزرگ مسجد تکبیر میں آتے اور اسے بیٹھے ہوئے دیکھتے، پہلے سے وہ بیٹھا ہوتا، چڑھتی جوانی خوبصورت چہرہ، چہرے پہ مصطفیٰ کی محبت کا نور، بزرگ بیٹھ کے اس پر حسرت کی نگاہ سے کہتے تھے جوان ہو تو ایسا ہو۔ وہ سب بزرگوں کی صحابہ کی نظروں کا تارا تھا، اللہ نے حسن بھی عطا فرمایا، جمال کمال ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ مالا مال کر چکا تھا۔ اب ایک دن اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، بڑا میں نبی نے رات کے وقت میں وہ نہیں آ سکتے، وہ اکیلے میں جوان کہتا تھا وہ میں نے نماز کو مسجد تکبیر نہیں پڑھنی ہے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد ایک دن راستے میں گھر جاتے ہوئے ایک راستے میں مکان آیا، جس مکان میں رہنے والی ایک عورت، شاید اس کا تعلق نبی پاک کی ذات سے نہیں تھا، اس نے دیکھا یہ نوجوان ہے، رات کا اندھیرا ہے، میرے گھر کے دروازے سے گزر رہا ہے، تو لہٰذا دل میں اس کا یہ ارادہ آیا کہ کسی طریقے سے میں اسے اپنی طرف راغب کروں۔ وہ نوجوان تھا کہ سر جھکائے اس کے گھر کے سامنے سے روزانہ گزر جایا کرتا تھا، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، چونکہ نظر میں مصطفیٰ کا عشق سمایا ہوا تھا، پیار سمایا ہوا تھا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، گزر گیا۔ آخر وہ تنگ پڑ گئی، اس نے کہا وہ نوجوان تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، میں دروازہ کھول کے کھڑی ہوئی ہوں، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، گزر جاتا ہے۔ شیطان اس پہ حملہ آرا ہوا، اس نے چاہا میں اس نوجوان کو گناہ بار کروں، لیکن نوجوان کی آنکھیں جھکی ہوتی تھی، جو آنکھیں جھکا کے چلتے ہیں وہ بہت بڑے حادثوں سے بچ جایا کرتے۔ اللہ اکبر، آخر سے نہ رہا گیا، اس نے اپنی نوکرانی سے کہا آج جب وہ نوجوان میرے گھر کے دروازے سے گزرے گا، زبردستی اسے پکڑ کے تو نے میرے گھر میں لے کے آنا ہے، کسی صورت بھی میں آج رات کو اس کو نہیں جانے دوں گی۔ اب اس نے اور اس کی نوکرانی نے رکھ لیا، دروازے پہ پہرے پہ بیٹھ گئی۔ وہ نوجوان اپنی حالت میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، چوں اس گھر کے سامنے سے گزرنے لگا، اس مالک اور نوکرانی دونوں نے مل کے اس کو پکڑ لیا، گھر میں لے گئے۔ جب گھر کے اندر لے کے گئی، نوجوان نے جب دیکھا کہ میرے اوپر تو اس طرح کا چال پھیلتا جا رہا ہے، جب اس نے یہ ساری آیت دیکھی تو اسے اللہ کا قرآن یاد آیا، اللہ کا کلام یاد آیا، اللہ کی یاد آئی۔ بولو پیار سے سبحان اللہ، اللہ کی یاد آئی۔ اس کا معنی ہے ہم جو کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے، اگر کبھی اس پر آزمائش آ جائے تو اللہ نکالنے کے کئی راستے اس کے لیے بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس نے دائیں بائیں دیکھا، دروازے بند کر دیے گئے، نوکرانی چلی گئی، ایک اس کی مالکہ رہ گئی۔ اب اس مالکہ اور اس نوجوان کے درمیان آمنا سامنا ہوا، اس نے محسوس کر لیا اس عورت کا ارادہ اچھا نہیں ہے، چونکہ اس کا یہ ذہن بنا کہ اس کا ارادہ میرے بارے میں اچھا نہیں ہے۔ اس نے ایک آیت پڑھی اور اس آیت کے پڑھنے کے
ہوتی تھی. نوجوان کہنے لگا تو راستے میں آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو جب مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا، رات تھی، اندھیرا تھا، راستے میں ایک گھر آیا. اس گھر میں سے کسی نے اچانک میرے اوپر حملہ کر کے دو عورتیں تھیں، انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنے گھر لے گئے اور وہاں جا کر کے میں نے ماحول دیکھا کہ مجھے تو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے. اس حالت میں ایک قرآن کی آیت میرے لبوں سے نکلی. اس آیت کے پڑھنے کے ساتھ ہی مجھ پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا. ایسا خوف طاری ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا. ایسا خوف طاری ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا. اب باپ نے پوچھا ذرا بیٹا بتاؤ تو صحیح وہ کون سی آیت تھی جس کو تم پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ. اس نوجوان نے اپنے ابو سے کہا جب یہ سارا ماحول میں نے اپنے خلاف دیکھا اس وقت میرے منہ سے یہ آیت نکلی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون. اب ادھر نوجوان نے باپ کے کہنے پہ دوبارہ آیت پڑھی. اب دوبارہ سے آیت کا اثر ہوا. پھر نوجوان گرا اور بے ہوش ہو گیا. لیکن اب کی باری ہوش نہ آیا، اسی حالت میں فوت ہو گیا. اب کی باری اللہ کے کلام کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پھر جان پر نہ ہو سکا. وہ بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں نہ آ سکا، فوت ہو گیا. رات اب تک تھا، نوجوان فوت ہوا. پھر اسی تجہیز و تکفین جنازے کا معاملہ کر دیا گیا. باہر کے رہنے والے تھے شہر سے، جیسے باہر ایک دو مکان یا ٹوکے ہوتی ہیں. اب رات کا وقت ہے، جنازہ ہو گیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن. حضرت فاروق کی آئین جب بھی نماز پڑھانے آتے ہیں تو جب جہاں باقی سارے صحابہ اس نوجوان سے پیار کرتے، وہاں امیر المومنین بھی پیار فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، فرمایا وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے. او پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ. اس کا معنی یہ مسجد میں آیا جایا کرو، اللہ کے گھر میں حاضر ہوا کرو. اللہ والے تمہیں دیکھتے ہیں. اللہ کے گھر میں آیا کرو، اللہ والے تمہیں دیکھتے ہیں. اور اگر کبھی نظر نہ ہوگے تو وہ حال احوال پوچھنے آئیں گے. اللہ، میں کلیام شریف میں خطیب تھا، یہ قریباً کوئی 88 کی بات ہے. تو ان دنوں میں گجرات میں گیا مرائی شریف. وہاں پر پیر محمد اسلم قادری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. ان سے میں ملا، کہنے لگے آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں کلیام شریف دربار شریف، کلیام شریف مسجد کا خطیب ہوں. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ خطیب ہی ہو یا دربار میں بھی جاتے ہیں؟ وہاں صرف خطیب ہی ہو یا دربار والے سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کتنی بڑا جملہ ہے کہ وہاں سے لوگ نماز ہی پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہو یا قبر والے سے مزار والے سے بھی کوئی رابطہ تعلق رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا حضور اللہ جاتا ہوں، حاضری کرتا ہوں. تو فرمانے لگے کہ کثرت سے جایا کرو بابا جی صاحب کے ساتھ. جب بھی موقع ملے بابا جی صاحب کے ساتھ کثرت سے جایا کرو، بیٹھا کرو چہرے کے سامنے. تو مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو نا، جس بندے کے ساتھ آنا جانا ہو لگاتار کئی مرتبہ 24 گھنٹوں میں بندہ ملے، اگر کسی دن وہ نہ آ سکے تو جس کے پاس وہ آتا جاتا رہتا ہے وہ پھر اس کی خبر لیتے ہیں. پھر اس کی وہ خبر لیتے ہیں روزانہ آتا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟ تو اگر تمہاری زندگی میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو اگر اللہ والوں سے تعلق رکھو گے جب تک تمہارے پاس میں ہو تم جاؤ. اگر کسی وقت اللہ والے کے پاس نہ پہنچ سکے گے تو اللہ
اس راستے میں کبھی کوئی مشکل آ جائے پریشانی آ جائے تو شہنشاہ بغداد سے تعلق ہو تو کتنی بڑی مدد پہنچے گی. اس لیے آیا جایا کرو, مسجد میں آؤ تو اللہ والے دیکھتے ہیں, اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اللہ والے دیکھتے ہیں. حضرت عمر نے ایسے ایسے دیکھا, فرمایا وہ مسلمان نظر نہیں آ رہا, تو کسی نے کہا امیر المومنین کو تو فوت ہو گیا. اللہ, اچھا فوت ہو گیا, مجھے نہیں بتلایا. کہا حضور ہمیں بھی پتہ چلا ہے, بعد میں وہ فوت ہو گیا, اس کا جنازہ بھی ہو گیا, اس کی تدفین بھی ہو گئی, دفن بھی ہو چکا ہے, آج کا تیسرا چوتھا دن ہے. حضرت عمر نے فرمایا آؤ چلے چلتے ہیں اس کی دفن. سبحان اللہ بولے. یعنی مسجد میں جو آنے جانے کا معمول رکھے, اس کی قبر میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں پھر دعا کی. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مجھے لے چلو اس کی قبر پہ میں جانا چاہتا ہوں. ابن قیم نے لکھا اور باقی سب نے لکھا ہے, حضرت عمر جب وہاں پہ پہنچے اس کے باپ سے حال احوال پوچھا. باپ نے ساری بات سنائی. امیر المومنین ایسے میرا بیٹا راستے میں آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا, پھر اللہ کا کلام اس نے پڑھا, وہ بے ہوش ہوا, پھر اس کے بعد ہوش آیا, میرے پاس آیا, میں نے سارا حال احوال پوچھا, پھر دوبارہ اس آیت میں اس نے آیت پڑھی اور بے ہوش ہوا. پھر اس کے بعد میرا بیٹا اٹھ نہ سکا, اسی حالت میں فوت ہو گیا. یہ میرے ساتھ امیر المومنین معاملہ بنا ہے. رات کا وقت تھا, میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو تکلیف دوں, جنازہ پڑا, دفن کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا آؤ لے چلو, میں اس کے قبر پہ جانا چاہتا ہوں. اب باپ ساتھ ہے, نوجوان کا باپ ساتھ ہے. حضرت فاروق اعظم میں صحابہ مصطفیٰ والے نوجوان کی قبر پہ جا رہے ہیں. جب وہ قبر پہ پہنچے, حضرت فاروق اعظم سن چکے تھے اللہ کے خوف میں مرا ہے, سن چکے تھے اللہ کے ڈر میں مرا ہے, سن چکے تھے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے مرا ہے. حضرت عمر قبر پہ کھڑے ہوئے اور قبر پہ کھڑے ہوئے سلام کر کے کہا نوجوان, اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کا خوف کرے, اللہ سے ڈر جائے, اللہ اسے پوری جنت عطا فرماتا ہے. ایک جنت نہیں, پھر اسے جنت کہاں ملے گی, پھر ایک جنت نہیں, بہت ساری جنتیں اسے ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ کے قبر والے سے کہا, اور نوجوان اللہ تو یہ کہتا ہے میں ڈرنے والوں کو جنت کہاں عطا فرماؤں گا. بتلا تو صحیح تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. ابن قیم دوسرے کہتے ہیں وہ قبر والا بولا, بولے پیار سے ذرا سبحان اللہ. ہم جو مصطفیٰ والے ہوں وہ مر کے بولا کرتے ہیں, اللہ والے ہوں وہ مرنے کے بعد بھی بولا کرتے ہیں. حضرت عمر کے کہنے پر اس قبر والے نے قبر سے جواب دیا, جواب دے کے کہنے لگا امیر المومنین آپ پر بھی سلامتی ہو, آپ نے میرے لیے سلامتی کی دعا مانگی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا